السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ جی تو میں آج لائی ہوں آپ کے لیے ہمارے سلسلہ وار ناول ہارا جنون کی قسط نمبر 40، جس کی لکھاری ہے ہما قریشی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو چلیے ناول شروع کرتے ہیں۔ سورج نارنجی اور سرخی مال شفق کا لمس لیے آہستہ آہستہ افق کے پار ڈوبنے کو تھا۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی گھل چکی تھی اور پرندوں کے جھنڈ اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ سڑکوں پر چلتی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس ایک ایک کر کے روشن ہونے لگیں اور دھوپ کی آخری کرنوں میں سونے جیسی چمک پیدا ہو گئی۔ درختوں کی سیاہ پڑتی پرچھائیاں سڑک کنارے پھیلنے لگیں، جیسے کسی مصور نے سیاہی سے آسمان پر ہلکے ہلکے رنگ بکھیر دیے ہوں۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے خاموشی سے مجتبیٰ کے گھر کی جانب گامزن تھے۔ آئزل سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آئزل! اچانک ہی مجتبیٰ کی آواز پر وہ سوچوں کے محور سے باہر نکلی تھی، کیونکہ مجتبیٰ کے کہنے پر ہی احان آئزل کو تھوڑی بہت بات بتا چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے ہنکار بھرا۔ پریشان ہو؟ اس نے استفسار کیا۔ نہیں، بس سوچ رہی ہوں کہ مجتبیٰ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تم زیادہ پریشان نہ ہو، بس یہ دیکھو کہ تمہارے نکمے بھائی کو بیٹھے بٹھائے حور پری مل گئی ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح شوخی سے بولا تو آئزل نے گھورا۔ میرا بھائی کون سا کسی سے کم ہے یا اسے کمی ہے حور پری سی لڑکیوں کی؟ اس نے منہ بسورا تو وہ قہقہہ لگا گیا۔ اچھا بھائی کی بہن تو کبھی اس کی برائی نہیں سن سکتی۔ وہ شوخی سے بولتا مسکراہٹ ضبط کر گیا تو آئزل نے بھی سر جھٹکا تھا۔ پھر وہ ہلکی پھلکی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ کیا مطلب ہے؟ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ مجتبیٰ نے عریشہ کو گھورا جو پوری تیاری کے ساتھ شاید کہیں جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ میں مصطفیٰ کے گھر جا رہی ہوں، اس نے آگاہ کیا۔ آج نہ جائیں پلیز، میں نے اپنی بڑی بہن کو بلوایا ہے۔ مجتبیٰ نے گویا منت کی تو اس نے آئیبرو اٹھائے۔ تو یہ میڈم کہ آج پلیز گھر ٹھہر جائیں، وہ خاص الخاص آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے، مجتبیٰ نے ذرا التجائیہ انداز میں کہا۔ سوری مجتبیٰ، تم نے اپنا پلان مجھ سے پوچھ کر نہیں بنایا۔ مجھے آج ہر حال میں مصطفیٰ کے گھر جانا ہے، ورنہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ وہ بیگ اٹھاتی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ خاموش رہ گیا۔ اب وہ اسے مجبور بھی تو نہیں کر سکتا تھا نا۔ اوکے، کس طرح جائیں گی آپ؟ وہ سوالیہ بولا۔ کیب بلوائی ہے میں نے، بس 5 منٹ میں آ رہی ہے، اس نے آگاہ کیا تو اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ مگر اس طرح کیب بلوانا ٹھیک نہیں، اگر آپ کے اس جعلی شوہر نے آپ پر حملہ کر دیا تو، اس نے ذرا پریشانی سے کہا۔ نہیں کرے گا، آج کل وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون پر ہے، مجتبیٰ نے ذرا حیرانی سے کہا۔ تو پھر آپ کو ڈرا دھمکا کون رہا تھا؟ میرا تایا، وہ پرسکون انداز میں بولی تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ تو پھر میں جا رہی ہوں مجتبیٰ، اور پریشان نہ ہونا، آج میں وہیں ٹھہروں گی کیونکہ مصطفیٰ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ وہ بولتی ہی عجلت میں باہر نکلی تھی، جبکہ وہ ارے ارے ہی کرتا رہ گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مطلب میں شوہر ہوں؟ یہ مجھ سے پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی؟ وہ خود ساختہ مخاطب ہوتا سر جھٹک گیا، ساتھ ہی قدم باہر کی جانب بڑھائے تاکہ اسے گاڑی میں بٹھا سکے، مگر محترمہ پہلے ہی ڈرائیور کو گلی کے نکڑ تک بلوا کر گاڑی میں بیٹھتی وہاں سے نکل چکی تھی۔ اس نے گھور کر دور جاتی گاڑی کو دیکھا تھا۔ وہ بھی پلٹ ہی رہا تھا کہ دوسری طرف سے آئزل اور احان پیدل مارچ کرتے اسی کی جانب آ رہے تھے۔ ارے واہ سالے صاحب، آپ پہلے ہی استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ وہ ذرا شوق ہوا تو مجتبیٰ نے آگے بڑھ کر آئزل کو سینے سے لگایا تھا۔ میں اپنی بہن کے لیے باہر آیا تھا، ورنہ تم اس قابل نہیں ہو گھر میں۔ ساتھ ہی قدم رکھتے مجتبیٰ نے حساب بے باک کیا تو آئزل مسکرائی۔
تم ذرا یہ بتاؤ کہاں ہیں تمہاری زوجہ محترمہ جن سے شادی کرنے کی تمہیں اتنی جلدی تھی کہ بہن کا انتظار بھی نہ کیا گیا؟ وہ ذرا مصنوعی غصے سے کمر پر ہاتھ دھرے صرف ساریہ بولی تو وہ ہولے سے مسکرایا۔ بس یار، سب اتنا جلدی میں ہوا کہ بتانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ وہ ذرا مایوسی سے بولا۔ اچھا بھابی ہے کہاں؟ اس پر احان کو بھی تجسس ہوا۔ اپنے میکے گئی ہیں۔ وہ خفت سے بالوں میں ہاتھ گھماتا دانت پیس کر بولا تو وہ دونوں ہی حیران ہوئے۔ ہیں؟ میکے گئی ہیں؟ آر یو سیریس؟ اس نے بھویں اٹھائیں۔ ہاں تو کیا ایسی باتوں کا اب میں مذاق کروں گا؟ وہ ذرا خفا ہوا۔ ہاں ہاں ہاں، ڈونٹ ٹیل می مجتبیٰ کہ وہ تیرے حکم کو کسی خاطر میں لائے بغیر تجھ پر باس والا روب جما کر اپنی مرضی سے کہیں چلی گئی ہیں۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا اس کا خفت سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا جبکہ آئزل اب سنجیدہ ہو گئی تھی۔ شٹ اپ! وہ ناگواری سے غرایا۔ وہ آئزل کے تاثرات دیکھ بمشکل مسکراہٹ ضبط کر سکا تھا۔ یہ سب کیا ہے مجتبیٰ؟ اس نے ذرا ناگواری سے استفسار کیا۔ کیا؟ مجتبیٰ نے بھویں اٹھائیں۔ یہی سب اور کیا؟ مطلب یہ کیا طریقہ ہے بھئی؟ جو بھی ہے، اب وہ تمہاری بیوی ہے، کیا تم نے اسے ہمارے یہاں آنے کی اطلاع نہیں دی تھی؟ وہ ناگواری سے سوال کر رہی تھی۔ کم آن آئزل، یار یہ کوئی روایتی شادی نہیں ہے، بس ایک کانٹریکٹ میرج ہے۔ پہلے تم بیٹھ تو جاؤ پھر بتاتا ہوں۔ اس بےہودہ انسان نے تمہیں پتہ نہیں کیا کچھ بتایا ہے۔ وہ معصوم صورت لیے کھڑے احان کو ناگواری سے گھورتا آئزل کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ اوہ کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں! وہ افسوس کا اظہار کر رہی تھی۔ احان ایک ارجنٹ کال آ جانے کے باعث اٹھ کر صحن میں نکل آیا تھا۔ ہاں بھئی، تم دونوں بہن بھائیوں کی باتیں ہو گئیں؟ وہ روم میں داخل ہوا تھا۔ وہ تمام تر تفصیل سننے سے محروم رہ گیا تھا۔ ہاں چلو تم دونوں بیٹھو، میں ذرا کھانا لگاتا ہوں۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا کھڑا ہونے لگا۔ کچھ دیر قبل ہی فوڈ ڈیلیور ہوا تھا جو وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ مجتبیٰ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ یہ سب مت کیا کرو مگر تم باز نہیں آتے۔ خیر آپ دونوں بیٹھو، کھانا میں لگاتی ہوں۔ آئزل بھائی کو خفگی سے گھورتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں لگا رہا ہوں نا آئزل، بیٹھ جا بھائی، کرنے دے، اس کا اپنا ہی گھر ہے۔ احان نے اسے فضول میں تکلف میں دیکھ ڈپٹ دیا تھا۔ اور سناؤ جاب کیسی جا رہی ہے؟ وہ سوالیہ انداز میں بولا۔ وہ پھر باتوں میں مگن ہو گئے تھے۔ عریشہ جب گھر آئی تو اس کا پہلا سامنا زنیرہ بیگم سے ہوا تھا جو اسے دیکھ ذرا حیران ہوئی تھی۔ عریشہ تم یہاں؟ وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے سے لگی تھی جو ذرا حیران تھیں۔ کیا آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ بیٹا اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، کم از کم ہمیں تو بتا دیتی۔ وہ ذرا ناراضی سے بولی۔ خیر سمرہ کیسی ہے؟ سب سے پہلے اس کا ہی خیال آیا تھا۔ ٹھیک ہے تم بیٹھو، میں بلاتی ہوں مصطفیٰ کو۔ وہ بولتی ہوئی مصطفیٰ کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ آ جائیں۔ کمرے کے دروازے پر ہوتی دستک پر ذرا مصروف انداز میں اجازت دی تھی۔ آئیں موم۔ سمرہ ابھی واش روم سے باہر آئی تھی، سینے پر دوپٹہ پھیلاتی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ عریشہ آئی ہے۔ مصطفیٰ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ بٹھائیں اسے، ہم آتے ہیں۔ وہ سر ہلاتی واپس پلٹ گئی تھی۔ عریشہ کہیں گئی ہوئی تھی کیا؟ سمرہ نے ذرا چھمبے سے پوچھا۔ محترمہ نے شادی کر لی ہے۔ وہ تعصبی سانس خارج کرتا ہوا بولا۔ کیا اتنی اچانک؟ وہ حیرانی سے بولی۔ جی کیونکہ محترمہ کو لگ رہا تھا کہ اب مصطفیٰ تو اس قابل رہا نہیں کہ ان کی حفاظت کر لیتا، اس لیے ایک راہ چلتے کو پکڑ کر اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ تو پھر اب؟ وہ ذرا پریشان ہوئی۔ فی الحال چلے میرے ساتھ۔ وہ اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کرتا خود بھی روم سے باہر آیا تھا۔ کیسی ہیں آپ مسز مجتبیٰ؟ ڈرائنگ روم میں آتے ہی مصطفیٰ نے ذرا طنزیہ انداز میں بولا تھا جبکہ وہ اسے نظر انداز کرتی سمرہ کی جانب بڑھی تھی۔ سمرہ کیسی ہو یار، تم ٹھیک ہو؟ ہم اتنا پریشان ہو گئے تھے۔ وہ جھٹ کھڑی ہوتی اس کے گلے سے لگی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟
اس کا ہولے سے مسکرا کر ہاتھ دباتی محبت بھرے لہجے میں سوالیہ گویا ہوئی۔ میں تو ٹھیک ہوں۔ اب وہ صوفوں پر بیٹھ چکے تھے۔ تم کیسے ہو مصطفیٰ؟ وہ رسمی انداز میں بات کر رہی تھی۔ بالکل ٹھیک ہوں، اس نے دانت کچکچائے۔ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے ناراض ہو، مگر مصطفیٰ میں مجبور تھی۔ اس نے لب چبائے۔ کیسی مجبوری؟ اس نے آئیبرو اٹھائے۔ تم جانتے ہو وہ مسلسل مجھے تنگ کر رہا تھا، جھوٹا نکاح نامہ بنوا رکھا تھا، ایسے میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ وہ شکوہ کناں لہجے میں بولی۔ یار میں ابھی کیا بولوں تمہیں؟ اس شخص کے خلاف میں جلد قانونی کارروائی کرنے والا تھا، مگر تمہیں تو جلد بازی کی عادت ہے۔ وہ ذرا ناراض ہوا تھا۔ جانے دو اب جو بھی ہوا۔ بے فکر ہو، مجتبیٰ بہت اچھا انسان ہے، اس نے اسے مطمئن کیا۔ اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے، شریف سا بندہ ہے، تم نے اسے اپنے چکر میں پھنسا دیا ہے۔ وہ ذرا خفگی سے بولا تھا۔ اچھا بس نا، وہ ذرا ناراض ہوئی۔ اچھا آج رات میں یہیں ہوں، اب ناراض نہ ہو۔ اور تمہارا شوہر؟ مصطفیٰ نے بھویں اٹھائیں۔ میں بتا کر آئی ہوں۔ خیر مجھے تم سے ایک فیور اور چاہیے۔ مصطفیٰ نے ذرا ناراض نظروں سے دیکھا۔ اچھا تم چھوڑو، میں سمرا سے لے لیتی ہوں۔ اب وہ خاموش بیٹھی سمرا کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں میری اجازت کے بغیر، جیسے سمرا نے مان جانا ہے، اس نے جتایا۔ ہاں سمرا، کیا تم مصطفیٰ سے اتنا ڈرتی ہو کہ اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہ کرو؟ وہ ذرا حیرانی سے بولی۔ مذاق کر رہے ہیں مصطفیٰ، آپ بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ ہولے سے مسکرا کر سوالیہ بولی۔ دراصل ممی پاکستان آ رہی ہیں، اب میں انہیں کہاں رکھوں؟ اتنے شارٹ نوٹس پر کوئی گھر بھی ارینج نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کے گھر میں لے جانا نہیں چاہتی۔ وہ لب چبا کر بے چارگی سے بولی۔ تو کوئی بات نہیں، وہ ہمارے ساتھ یہاں رہ لیں گی۔ کیوں مصطفیٰ؟ اس نے عریشہ کو پریشان دیکھ مصطفیٰ کی جانب دیکھا، جو سر کو خم دیتا کندھے اچکا گیا۔ بس آپ فکر نہ کریں، آنٹی ہمارے پاس رہ لیں گی، اور سنڈے آپ دونوں ہمارے ساتھ ڈنر کیجیے گا۔ بھئی ہم بھی تو ملیں نا، آخر بقول مصطفیٰ کے کس کو الو بنایا ہے آپ نے؟ وہ شرارت سے بولی تو عریشہ نے مصطفیٰ کو گھورا، جبکہ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ چلیں لیڈیز آپ بیٹھیں، مجھے کچھ کام ہے، میں روم میں جا رہا ہوں۔ اور میڈم صبح آپ میرے ساتھ آفس چلیں گی، کیونکہ کل سے میں بھی جوائننگ دے رہا ہوں، اب میں بالکل فٹ ہوں۔ وہ عریشہ کو باور کراتا مسکرا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ سورج کی نرم کرنیں کھڑکی کے شفاف شیشوں سے چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ ہوا میں تازہ پن تھا، جیسے قدرت بھی آج کچھ خاص کہنا چاہتی ہو۔ پردے ہوا کے ہلکے جھونکوں سے ذرا ذرا ہل رہے تھے، اور ان کے پیچھے سے جھانکتی سنہری دھوپ نے کمرے کو ایک خوابناک سا رنگ دے رکھا تھا۔ سمرا مصطفیٰ کے محبت بھرے حصار میں گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سکون بھری معصومیت تھی۔ بکھری زلفیں اس کے نرم گالوں کو چھو رہی تھیں، اور وہ کروٹ لیے مصطفیٰ کے حصار میں بے خبر سو رہی تھی۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ نیند میں ہی اسے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ پلکوں میں ہلکی سی لرزش ہوئی، اور وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگی۔ سامنے مصطفیٰ تھا، جو کروٹ کے بل لیٹا بہت خاموشی سے، محبت بھری نظروں سے بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ سوالیہ بولی تو مصطفیٰ نے کچھ ہی کہے بغیر اسے خود میں بھینس لیا تھا، جیسے اس کے ہونے کے احساس کو محسوس کر رہا ہو۔ وہ بھی اس کے حصار میں بالکل خاموش پڑی تھی۔ سمرا، میں نے اور کمرے نے آپ کو بہت مس کیا۔ کندھے میں ذرا تکلیف سی اٹھی تھی، جسے نظر انداز کرتا وہ محبت سے لبریز لہجے میں گویا ہوا۔ میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا۔ وہ گزرا وقت یاد کر آنکھوں میں درائی نمی چھپا گئی تھی۔ شارق اب تک حوالات میں ہے، اور عنقریب وہ مستقل طور پر حوالات میں جانے والا ہے۔ اس بار وہ ذرا سنجیدگی سے بولا تو سمرا لمحہ بھر کے لیے خاموش رہ گئی۔ مصطفیٰ، جو آپ کو بہتر لگے آپ وہ کیجیے گا۔ وہ کڑے دل سے بولتی فیصلہ مصطفیٰ پر چھوڑ چکی تھی۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ جاری ہے۔ جی تو ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز،
کیسی لگی آپ لوگوں کو آج کی نیو قسط؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اپنی